ناظرین، مشہور زمانہ نعت یا نبی سلام علیکہ آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی، اور جیسے ہی یا نبی سلام علیکہ کی آواز کانوں میں گونجتی ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے اکثر طور پر ایک چہرہ آ جاتا ہے، اور وہ چہرہ انتہائی جانا پہچانا ہوتا ہے۔ اس چہرے کو دنیا ماہر زین کے نام سے جانتی ہے۔ بیبی شارک ڈانس ہو، یا لوئس فونسی کا کوئی گیت، یا ڈسٹن بائبر کا گانا، یا کسی مغربی گلوکار کا کوئی نیا البم، یوٹیوب پر اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی مقبولیت کے ریکارڈ قائم ہو جاتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں ویوز کی تعداد کروڑوں سے کراس کر جاتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر بظاہر یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ کوئی نعت خواں بھی اپنی مقبولیت کے ایسے جھنڈے اس جہان میں گاڑ دے گا کہ اس کی نعت یا اسلامی نظم دنیا بھر کے ناظرین سامعین کو اپنی طرف کھینچتی چلی جائے گی۔ مگر اس ناممکن صورتحال کو ممکن بنانے والے اس نوجوان کا نام ماہر زین ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماہر زین پہلے ایک گلوکار تھا؟ یہ گلوکار اس لیے تھا کہ اس کا باپ ایک گلوکار تھا۔ اس نے سن 1981 میں لبنان کے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جس میں طاؤس و رباب اور سارنگی، گٹار وغیرہ سب اس نے ہوش سنبھالتے ہی سنبھال لیے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی اس نے موسیقی کے کنسرٹس میں شرکت کر کے گانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن پھر یہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ لبنان سے سویڈن شفٹ ہو گئے، جہاں اس نے ایرونائکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر موسیقی کے میدان میں اتر گیا، مقامی اکیڈمی سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور انگریزی زبان میں گانا شروع کر دیا۔ پھر اس کا سویڈش پروڈیوسر ریڈون اسے لے کر نیو یارک منتقل ہو گیا، جہاں اس نے موسیقی کی مزید تربیت حاصل کی اور اس کے گانے پسند کیے جانے لگے۔ ماہر زین سوچتا تھا کہ سریلی آواز قدرت کی دین ہے، لیکن جس میدان کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ شاید درست نہیں۔ اسی جنگ میں اس نے کئی دن گزارے، اور پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس سویڈن جا رہا ہے۔ سو وہ سویڈن واپس چلا گیا، اور اسٹاک ہوم کے اسلامی ذہنیت کے حامل کچھ نوجوانوں سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ماہر زین ان سے متاثر ہو کر مسجد جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس نے گانا گانے کو بالکل چھوڑ کر نعت و نظم کی ریکارڈنگ شروع کر دی۔ لیکن نوجوانوں کو کھینچنے کے لیے نظم اور نعت گو ایک نئے رنگ میں پیش کرنا ضروری تھا، سو اس نے ایک نئے رنگ میں نعت کو پیش کیا، اور اس نعت کو پیش کرتے ہی دنیا بھر میں اس کو بے پناہ پذیرائی ملی، جو شاید آج سے پہلے کسی بھی نعت خواں کو ظاہری طور پر نہ مل سکی۔ ماہر نے اپنی پہلی البم الحمدللہ کے نام سے نومبر 2009 کو جاری کی تھی۔ اس میں 13 نظمیں تھیں، اور اگلے برس یعنی 2010 تک وہ نہ صرف پوری عرب دنیا میں بلکہ مشرق بعید کے باشندوں کے دل بھی مکمل طور پہ جیت چکا تھا۔ سن 2010 میں وہ ملائیشیا میں سب سے زیادہ گوگل میں سرچ کیا جانے والا شخص تھا۔ پھر اس کی اگلی البم تھینک یو اللہ کو ملائیشیا میں 8 اور انڈونیشیا میں 2 ایوارڈز ملے۔ ماہر بنیادی طور پر انگلش میں نظمیں پڑھتا ہے، لیکن بعد میں انہیں دیگر زبانوں میں بھی تیار کرتا ہے، جیسے عربی، فرانسیسی، ملئی، ترکش اور انڈونیشی زبان وغیرہ۔ پاکستانی نژاد کینیڈین عرفان مکی کے ساتھ ایک نظم اس نے اردو میں بھی پڑھی، اور مشہور پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کے ساتھ بھی ایک نظم اس نے اردو اور انگلش میں بھی پڑھی۔ ماہر زین کی مشہور زمانہ نعت یا نبی سلام علیکہ کا ایک ہی ورژن اویکنگ میوزک کے چینل میں 433 ملین بار سنا جا چکا ہے۔ دیگر چینلز میں بھی یہ نعت موجود ہے، جبکہ اس کے کئی ورژن اور بھی ہیں۔ موسیقی کے ساتھ بھی ہیں، موسیقی کے بغیر بھی ہیں، عربک ورژن ہے، انگلش ورژن ہے اور انٹرنیشنل ورژن ہے۔ مجموعی طور پر اس کے ویوز کی تعداد 998 ملین سے زائد ہے۔ اس نعت کی عکاسی امریکہ میں بھی کی گئی ہے، جبکہ فیس بک پر ماہر کے فالوورز کی تعداد 28 ملین سے زیادہ ہے۔ اتنی مقبولیت کسی بھی مسلم فنکار کو آج تک شاید حاصل نہ ہو سکی۔ ناظرین، ماہر زین اب برانڈ ایمبیسیڈر ہے۔ جہاں جاتا ہے مداحوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ماہر کی آواز میں بلا کا جادو ہے،
جو ایک بار اسے سنتا ہے وہ اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ اونچے قد و قامت اور دل نشین خد و خال کے مالک ماہر زین کے بارے میں کہتے ہیں، اگر یہ اسلامی اناشید کی طرف نہ آتا تو وہ ہالی ووڈ کا بہترین ایکٹر یا بین الاقوامی ماڈل بن سکتا تھا، لیکن نعت و نظم کے بجائے اگر وہ گلوکاری ہی کو ترجیح دیتا تو شاید اسے وہ مقبولیت نہ مل پاتی جو کہ اب اسے حاصل ہے۔ تو ناظرین، اچھی نیت کے ساتھ وہ ایک ایسے ارادے کے ساتھ واپس سویڈن پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیت کی لاج رکھی اور اسے دین و دنیا میں خوب نواز دیا۔